یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری, وائز نمبر 443. 8th of October 1987, wise in Upanga Jamaat Khana of Dar es Salaam. Ya Ali Madad, Jindaro, مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان جس کو 29 برس ہو گئے, کراچی 25/1/1958 کا یہ فرمان ہے. مولانا حضرت امام کو صلوات پڑھو دیندارو, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تمو જે અમારા મુખ્ય રૂહાની બચ્ચાઓ છો તે તમારી પોતાની તવારીખને તપાસી જે પ્રગતિઓ થઈ છે તેને સમજવાની કોશિશ કરો કે જેથી તમે તમારા બચ્ચાઓને સમજાવી શકો કે ઈમાનનો અર્થ શું છે અને ઈમાનનો અર્થ શું છે. તમારા બચ્ચાઓને જમાનો તમારા બચ્ચાઓનો જમાનો તમારા કરતા વધારે કડક હશે, કઠિન હશે, ત્યારે તમારી સમજ તેઓને દોરવાની આપશે. તમારા ઈમાનની તમારી સમજથી તેમને તેઓના ઈમાનની સમજણ તરફ દોરવો જોઈએ અને એ જ રીતે અને એ જ માફક હંમેશા થવું જોઈએ. ખાના વદાન ગઈકાલ की दरखाना के अंदर जो मैंने वाज की, ये फरमान उस वाज के साथ लगते हैं, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो मेरी वाइज आज के इस विषय के ऊपर उसके मुताबिक थी. इस चीज के अंदर इमाम ने जोर ये दिया है कि गए 1300-1400 बरस के इतिहास में जमात ने जो डेवलपमेंट की है, प्रगति की है, प्रोग्रेस की है, आगे बढ़ी है, वो क्यों आगे बढ़ी, वो प्रगति करने का कारण क्या था. तुम वो लोग समझो ताकि तुम अपने बच्चों को दौरवानी दे सको. तुम्हें ये जानना चाहिए कि ईमान क्या है और ईमान क्या है. मौला फरमाते हैं कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे उनके लिए फ्यूचर का जो ज़माना होगा वो बहुत कठिन और सख्त होगा. मैंने अपनी गई कल की वाज के अंदर ये जिक्र किया है कि आने वाला ज़माना बहुत ही ख़राब होगा, और जो कुछ मैंने आपको कहा है मैंने अपने मन से नहीं कहा. इल्म गिनान में से, फरमानों में से, कुरान शरीफ और हदीस की जो मेरी स्टडी है उसमें से मैंने आपको एसेंस निकाल के दिया है कि आने वाला ज़माना बहुत ही ख़राब होगा. दिन ब दिन गुनाह बढ़ते जाएंगे, क्राइम बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, दुख बढ़ेंगे, और इंसान ऐसा बेहाल हो जाएगा कि इंसान को दुनिया के अंदर सब तरह की आसूदगियाँ, सब तरह के कंफर्ट और राहतें होने पर भी उसको सुख नहीं मिलेगा. मैं ये बात उनके लिए कहता हूँ कि जिन्होंने इमाम का फरमान नहीं माना. जो इमाम के फरमान बर्दारी करेंगे, जो हाजिर इमाम की दौरवानी को समझ के अपनी औलाद को दौरवानी देंगे, उन लोगों को
اس قسم کے دکھ نہیں لڑیں گے، ان لوگوں کو مولا سکھ شانتی اور راحت سے رکھے گا، دنیا کی بھی آسودگیاں اور راحتیں دے گا، اور انتکرن کے اندر ان کو روحانی سکھ بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کو 2 باغ دوں گا۔ باغ کہتے ہیں گارڈن کو، بغیچے کو۔ وہ 2 باغ کون سے؟ ایک ظاہر کا، ایک باطن کا، ایک اس دنیا کا، ایک اس دنیا کا۔ یعنی جو خدا کے بندے ہوں گے، اگرچہ وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالدار نہیں بھی بنے، مگر خدا ان کو کبھی محتاج نہیں کرے گا، ان کو دنیاوی راحتیں بھی دے گا، اور ان کی روحانی کی اجرت پر، ان کے باطن کے اندر، ان کی آخرت کے اندر خدا تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں نچھاور کرے گا۔ مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تمہارے بچوں کا جو بھوش ہوگا اور پھر ان کی اولاد جو ہوگی، دیکھو 29 برس کے قریب اس فرمان کو ہو گئے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ 30 برس کے اندر حضرت امام کی جو امامت کا وعدہ رہا، ان 30 برسوں کے اندر کتنے فرق ہو گئے۔ ان 30 برسوں کے اندر دنیا کے 2 بھاگ، ایک وہ بھاگ جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، جس میں ہمارا یہ دیش تنزانیہ بھی آتا ہے، اور ایک وہ بھاگ ہے کہ جو ویسٹرن کنٹریز، جن کو ہم آج کل کی بھاشا میں انڈسٹریلائز یا ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں۔ ان 2 ملکوں کے اندر دنیاوی حساب سے بھی، یعنی 2 بھاگوں میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں، عظیم فرق ہے ان کے اندر۔ دنیاوی راحتوں کے حساب سے بھی عظیم فرق ہے۔ اتنی جھڑپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی جھڑپ کے ساتھ نئی شوق ہو رہی ہے کہ حضرت امام کا وہ فرمان یاد آتا ہے جو مولانا سلور جبلی کے ٹائم سے کیا۔ مولا فرمایا بائی ٹرن آف سینچری much development and technology will take place. By turn of century کو ابھی باقی کتنے 12 سال رہے، نیکسٹ 12-13 سال کے اندر، اور حضرت امام نے اس کو 3 برس پہلے فرمان کیے، تو 15 سال 16 سال لے لو، دنیا کے اندر مولا فرمایا ٹیکنالوجی بہت بڑھ جائے گی، سائنس بہت بڑھ جائے گی، اور انسان کو راحتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ تھوڑے دن پہلے وینکوور کے اندر ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن ہوئی جس کے اندر کمپیوٹرز وغیرہ رکھے گئے تھے۔ میں وہ دیکھنے کے لیے گیا۔ آئی بی ایم والوں نے ایک ٹائپ رائٹر ڈیولپ کیا ہے کہ جس کے اوپر کی بورڈ نہیں ہے، انگلیاں چلانے کی ضرورت نہیں، آدمی بولے اور وہ مشین ٹائپ کرتی ہے۔ آدمی کو اسپیلنگ بولنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس مشین کے اندر 70 سے 80,000 ورڈ کی ڈکشنری اس کے اندر ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ سینٹینس کے اندر رائٹ کے جو لفظ ہے اس کا اسپیلنگ کیسا اپروپریٹ ہے۔ آپ بولو گے رائٹ تو وہ RIGHT رائٹ ہے یا WRITE رائٹ ہے، یہ نقی وہ مشین کرتی ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ چھوٹی سی مشین ہے، آپ بولو اور وہ ٹائپ کرے، آپ جتنی اسپیڈ سے بولو اتنی اسپیڈ سے وہ ٹائپ کرے، اور ٹائپ کیا ہوا ایک بھی اسپیلنگ اس کے اندر مسٹیک نہیں ہوگی۔ آپ کو اسپیلنگ نہیں بھی آ دینا چاہیے۔ اور کبھی آپ نے ایکوموڈیشن بولا ہے تو اس مشین کو پتا ہے کہ ایکوموڈیشن کے اندر ڈبل C ہے اور ڈبل M ہے، اور کبھی آپ نے ریکمینڈ بولا ہے تو مشین کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک ہی C ہے۔ اس طرح کی آج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آج یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے شراب پی ہے اور وہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور چلانا چاہتا ہے، اس کے منہ سے ناک سے سانس نکلتی ہے، اس سانس کے اندر شراب کی بو ہے، اس گاڑی میں ایسا ڈیوائس لگا ہے
کہ گاڑی آن نہیں ہوگی، کیونکہ شراب کی بو کی وجہ سے اس کا جو کنیکشن نہیں ہونے دے گا. جب تک کہ وہ شراب کی بو نکل نہیں جائے گی اور مغز جو ہے وہ بالکل اسٹیبل نہیں ہو جائے گا، اس مشین کو پتا ہے کہ ابھی اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا تو وہ چلے گی. ایک دو باتیں خاص طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ کیسا زمانہ ہوگا. اس طرح کی آج ہماری دنیا کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز 500 برس پیچھے ہیں. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر بھوک مرا ہو رہا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ان لوگوں کی گورنمنٹوں کے حساب سے اور پالیسی کے حساب سے اور دوسرا وہاں کی پرجا کے حساب سے، پرجا کے اندر جو لیتھرجی ہے اور لیزی پنا ہے اس کے حساب سے، اور ان چیزوں کے اوپر کہ انسان محنت نہیں کرے اور صرف آرام سے بیٹھا بیٹھا کھاوے، اس طرح انسان کو کیٹ لگ جاتا ہے جس طرح سے لوکھن کو رقص لگتا ہے. ایک چیز بن رہی ہے. جب ہم کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اپنی اس پرابلم کو آنکھ بند کر لیتے ہیں، سہن کر لیتے ہیں. برا نہیں ہے سہن کرنا اچھا ہے، لیکن ہم خدا کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور ہم محنت نہیں کرتے کہ ہم اس پرابلم کو سالو کریں، تو ہمارا دکھ بڑھ جاتا ہے. خدا نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم اس کا اپیوگ کریں. مولانا حضر امام گئے سال نومبر مہینے کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس گئے. مولا نے اپنا یہ ٹرپ شروع کیا لاس اینجلس میں سے. لاس اینجلس سے صاحب شکاگو گئے، شکاگو سے صاحب ہیوسٹن گئے، ہیوسٹن میں سے نکل کے صاحب نیو یارک گئے، اور نیو یارک جو تھا وہاں آخری امام زمان کے لیے ایک دربار کی صورت میں ایک بینکویٹ دی گئی، بہت بڑی دعوت دی گئی. ہماری ایسوسیشن اور کاؤنسلوں کے اندر وہ فرمان، وہ اسپیچ آ چکی ہے. اس کے اندر مولانا حضر امام نے بہت لمبی اسپیچ کی، تھوڑا سا جوک بھی کیا. مولا فرمایا کہ برٹش لوگوں نے ایک ایڈیم بنایا ہے کہ کبھی کوئی پرابلم آوے تو اس کو بے برقرار کرو. تب بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ آفسپیس پالیسی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. انگلش میں آفسپیس کہتے ہیں سی مورخ کو. یہ جو آفسپیس ہے ادھر بھی بہت ہے. تھوڑے برس پہلے یہاں ہماری گورنمنٹ ہاؤس کے اندر 2 آفسپیس گھوما کرتے تھے. مجھے معلوم نہیں ابھی ہے کہ نہیں. بہت اونچا جانور ہوتا ہے، بڑی لمبی گردن ہے، اور چھوٹا فٹ بال ہوگا اتنا تو اس کا انڈا ہوتا ہے. بھاگتا بھی بہت ہے. جب بھاگتا ہے تو 30 مائل کی اسپیڈ سے بھاگتا ہے. اڑ نہیں سکتا بیچارہ. ہے برڈ لیکن جانور جیسا ہے، یعنی دنیا کے اینیملز جو ہوتے ہیں. اس آسٹریچ کی ایک خاصیت ہے، رہتا ہے زیادہ ریتی کے رن میں. جب یہ دشمن کو دیکھتا ہے تو جلدی سے اپنا منہ ریتی کے اندر ڈال دیتا ہے. اب اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دشمن ابھی ہے ہی نہیں، حالانکہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر یہ اپنا منہ ریتی میں ڈال دیتا ہے اور پھر دشمن آ کے اس کو پکڑ لیتا ہے. حضرت امام فرمایا معلوم نہیں کہ برٹش لوگوں نے یہ ایڈیم کائے کو بنایا، لیکن ہم اسماعیلیوں نے کبھی بھی آسٹریچ پالیسی اختیار نہیں کی. نبا فرمایا کہ آسٹریچ پالیسی از ناٹ آور پالیسی. مطلب کہ اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی کوئلہ آ گیا ہے، کوئی دکھ آ گیا ہے، اس کا سامنا کرو. روحانی طریقے سے بھی سامنا کرو اور عقل سے بھی اس میں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، اور شریر سے بھی اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر محنت کرو، لیکن آسٹریچ پالیسی نہیں رکھو. آج کل کے دیکھو ایٹامک ایج کے امام نے ہمیں یہ فرمان کیے ہیں. سینکڑوں سال پہلے ہماری یہ بات ہوتی تھی کہ کوئی بھی دکھ آ جاوے تو محض تسبیحاں نکالو تو چلے جائے. البتہ تسبیحاں کام کرتی ہیں، اور ہمارے مذہب کا
یہ ایک بہت بڑا بھاگ ہے، ہمارے مذہب کی گائیڈنس ہے کہ تم دنیا کے اندر ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی شکتی سے اپنی طاقت پاؤ اور اس کی انرجی سے کام لو، سچ بات ہے۔ لیکن بیٹھے بیٹھے اگر ہم تسبیحاں ہی نکالتے رہیں اور ہم اپنی عقل اور شریر کا اپیوگ نہیں کریں تو ہمارے دکھ دور نہیں ہوں گے، وہ دکھ بڑھتے جائیں گے۔ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بدل دیا ہے، عقل دی ہے، مگر ابھی تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری محنت، تمہاری عقل کوئی کام نہیں کرے گی، میری عقل اور میرا ہی تم کو جو رحم ملے گا اس میں سے تم کامیاب بن سکو گے، لیکن تم محنت کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے۔ کوشش کے بغیر، محنت کے بغیر انسان کو کچھ نہ دیا جائے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی، جب تک کہ انسان صحیح یعنی کوشش نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہماری محنت ہونی چاہیے۔ مولا باپا بیٹھا ہے، بلا شک بیٹھا ہے، لیکن ہماری محنت ہوگی تو مولا ہماری مدد کرے گا۔ اس کو بہانا چاہیے، وہ آسمان سے تھالی اتار کے ہمیں کھانا نہیں دے گا، کھانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں تم یہ سوچو کہ تمہاری تواریخ میں، تمہاری ہسٹری کے اندر بڑے بڑے عظیم کام ہوئے تو اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے؟ ایک اسماعیلی دائی موروکو گیا اکیلا۔ موروکو نارتھ افریقہ کے بالکل ویسٹرن سائڈ پہ ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، ٹھنڈا ملک ہے، ادھر کے لوگ خوبصورت ہیں۔ جب وہ موروکو گیا تو موروکو کے اندر بلکہ سارے نارتھ افریقہ کے اندر ایک بھی اسماعیلی نہیں تھا، مگر یہ اسماعیلی دائی مولانا امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں موروکو گیا۔ مگر جب وہ ادھر گیا تو اس وقت امام رضی الدین عبداللہ کا ٹائم تھا۔ موروکو جا کے وہ کچھ برس ٹھہرا، ادھر کی پرجا کے ساتھ دوستی کی، ان کی زبان سیکھی، ان کی عادتوں کی اسٹڈی کی، ان کے کلچر کی اسٹڈی کی۔ کتاما اور بربر قبائل ادھر رہتے تھے، قبیلے کی جمع ہے قبائل یعنی ٹرائب۔ اس میں موسٹ پاورفل ٹرائب جو تھے وہ بربر تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ دوستی کر کے ان لوگوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا۔ 2 لاکھ مرید بنائے مولا کے نام سے اس نے بیعت لی اور ان لوگوں کو ایسا مضبوط بنایا کہ پھر ایک ڈیپوٹیشن لے کے امام کے حضور میں آیا۔ مولانا امام مہدی علیہ السلام نے ادھر جا کے پاؤں رکھا۔ میں سارا ہسٹری بیان نہیں کرتا، آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے سلطنت بنائی اور امام کو عرض کی، امام آ کے تخت میں بیٹھا۔ مولانا امام مہدی ادھر آ کے راج کے تخت پہ بیٹھے۔ ایک اسماعیلی نے وہ کام کیا۔ عالمود جب بنایا تو ایک ہی آدمی تھا اور وہ حسن بن صبا تھا۔ اس کے علاوہ اور ایسے بہت سے ہماری ہسٹری کے اندر کام کاج ہیں کہ ایک یا دو اسماعیلیوں نے مل کے ساری نیچر بدل ڈالی، لوگوں کا بھاوی بدل ڈالا، ان لوگوں کو مذہب کے اندر مضبوط کیا۔ اور اسماعیلی اتہاس سنہری اکشر سے لکھا ہوا ہے کہ گئے 1400 سال کے اندر اچھی اسلام کی ہسٹری میں جتنے بھی مہان آدمی ہوئے، ان مہان آدمیوں میں سائنٹسٹ تھے، ٹریولرز تھے، ایکسپلوررز تھے، حساب کتاب جاننے والے میتھمیٹیشنز تھے، فزیشنز تھے، بہت بڑے بڑے فلاسفر تھے، رائٹرز تھے، اسپیکرز تھے۔ سائنس کی لگ بھگ تمام برانچز کے اندر، اسلام کے اندر بہت بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے۔
کہ جن کو آج کے ماڈرن سائنٹسٹ بھی سلام کرتے ہیں. لیکن اسلام نے 1400 سال میں اور خاص طور پہ جو میڈیویل ٹائم کے اندر جو بڑے مہان آدمی پیدا ہوئے، اگر وہ 100 تھے تو اس میں سے 2/3 یعنی 65% جتنے شیعہ تھے. حالانکہ اسلام کی میجورٹی سنی ہے. 1400 سال کے اتحاد میں جتنے مہان مسلمان ہوئے، اگر وہ 100 تھے تو اس میں سے 2/3 65-66% شیعہ تھے. اور یہ جو 65 تھے نا شیعہ، تو یہ کون سے شیعہ تھے؟ ان کے اندر وہ 65 میں سے 45 سے 46 اسماعیلی تھے، اور باقی جو 20 تھے وہ نان اسماعیلی شیعہ تھے. ابھی آپ خیال کرو کہ اسماعیلیوں کا مقام کہاں ہے. آج وہ میرا ٹاپک نہیں کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے، مگر امام نے جو دورانی دی اس کے اوپر سے تھوڑا سا آپ کو میں نے سمپل بتایا کہ اس طرح سے بڑے بڑے کام کیے گئے. ایک اسماعیلی تنزانیہ کا فزیشین ہے، ڈاکٹر ہے، کینیڈا میں کہیں رہتا ہے، میں جگہ کا نام نہیں دیتا. اس کو مل چکا ہوں، اس کی فیملی کو جانتا ہوں، اس کے باپ کو جانتا ہوں، اور اچھی میری دوستی ہے اس کے باپ کے ساتھ. ہمارا یہ چھوٹے سے 30-32 برس کے ڈاکٹر نے ایک میکینیکل ہارٹ انوینٹ کیا ہے، مگر ایک ہی فرق ہے کہ وہ ذرا بڑی سائز کا ہے. اب کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو چھوٹا کیا جائے، اتنا چھوٹا کہ آدمی کی چھاتی چیر کے اس کے اندر اس کو پھیپڑے کے نیچے رکھ دیا جائے. اس کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑے تعجب کیے. ایک اسماعیلی لڑکے نے ایک ایسی انوینشن کی ہے، ابھی ذرا پریمیٹو اسٹیج کے اوپر ہے، لیکن اس کی انوینشن کو بڑی اچھی نظر سے دیکھا گیا ہے. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ایک اسماعیلی لڑکے نے ایسا کام کیا ہے. ایک بہت بڑا ہمارے سامنے فیلڈ کھل گیا کہ جہاں ہمارے بچے اپنے ٹیلنٹ کا، اپنے انٹیلیجنس کا، اپنے بھنڈر کا اچھی طرح سے اپیوگ کر سکے. آج میں نے آپ کو گئی کل کی بات جو کہی کہ ہماری لگ بھگ 54,000 کی بستی نارتھ امریکہ میں ہو گئی، تو آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو اسٹیٹسٹکس نکالے گئے 15-16 سال کے اندر بہت سے اسماعیلی لٹے پھٹے ادھر گئے تھے. بعض ایسے اسماعیلی تھے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا. خاص طور پہ یوگانڈا کے میجورٹی جو لوگ تھے ادھر اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے. اسماعیلی قوم کے پیچھے حضرت امام کی دھروانی اور حضرت امام کی دعاؤں کا اثر ہے جو ان کو پش دے رہی ہے. مگر ان میں ٹیلنٹ یعنی آورت اور کھنت ہونا چاہیے، اور اسماعیلیوں نے اس چیز کا لابھ لیا. میں آپ کو اس کے نمبر نہیں دیکھ سکتا، لیکن کم از کم ساری کینیڈا کے اندر آج ہمارے پاس 30 اسماعیلی، جن میں عورتیں بھی ہیں، بینک کے مینیجر ہیں. 30 جتنے بینک کے مینیجر ہیں، اور اس کے اندر اگر میں بھول نہیں کروں تو 7 سے 8 عورتیں ہیں، لڑکیاں، جوان لڑکیاں بینک مینیجرز ہیں، اور وہ بینک کینیڈا کے بینک. میں ایک دفعہ نیو یارک سے ٹورنٹو گیا، 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. لائن میں کھڑے ہوئے امیگریشن پاس کرنے کے لیے. تو میں جب جس لائن میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک کوئی یورپین بائی بیٹھی ہوئی ہے، یورپین سفید. کینیڈا کے اندر زیادہ یورپ کے لوگ آ کے بسے ہوئے ہیں. سفید گلابی رنگ، باب ہیئر، بالکل ایسا لگتا تھا کہ کوئی فرینچ ہے یا کوئی برٹش ہے. میں جب نزدیک گیا، واللہ میں بھی پہچان نہ سکا. وہ عورت مجھ کو کہتی ہے مشنری باپا علی مدد. میں حیران رہ گیا.
میں بتا تو اسماعیلی ہے. یہاں امیگریشن آفیسر ٹورنٹو کی ایئرپورٹ کے اوپر ایک اسماعیلی لڑکی, یہ پروگرس ہو رہی ہے ہماری قوم کی. 15-16 سال کے اندر کینیڈا اور نارتھ امریکہ کی ساری یعنی اس میں اسٹیٹس بھی آ گئی, الاسکا بھی آیا. آج الاسکا میں ہمارے 50 جتنے اسماعیلی ہیں, اور الاسکا بہت اوپر ہے, سخت ٹھنڈا ہے, 9 مہینے تو برف رہتی ہے, مگر وہاں بھی اسماعیلی چلے گئے. میں اب تک نہیں گیا ہوں ادھر, لیکن مجھے انویٹیشن ہے. الاسکا کا کیپٹل اینکریج ہے, انشاءاللہ میں جاؤں گا. تو ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے, کاؤنسل کی میٹنگ ختم ہو چکی تھی. میں کاؤنسل میں نہیں ہوں, یعنی کاؤنسل کی میٹنگ کے بعد یہ باتیں چیزیں ہوتی ہیں. ہماری بہت سی کمیٹیاں وغیرہ ہیں. اس بات کا اندازہ کیا گیا کہ گئے 15-16 سال کے اندر ہماری قوم نے جدے جدے طریقوں سے فنڈ جمع کیے, اور یہ فنڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اور اپنی کنٹریز کے اندر اپیوگ میں کیے گئے. جیسے کہ جماعت خانے ڈیولپمنٹ کے فنڈ ہیں, آغا خان ہاسپٹل کراچی کے لیے فنڈ اکٹھے کیے گئے, یونیورسٹی کے لیے فنڈ اکٹھے کیے گئے, اور دینداروں 5-5, 10-10 آدمی مل کے پیسے اکٹھے کر کے انڈیا پاکستان کے بہت سے غریب گاؤں کے اندر جہاں اور کوئی مدد امداد نہیں ملتی, وہاں وہ لوگ انڈیویجولی 10-10, 20-20 آدمی مل کے پیسے بھیجتے ہیں. کوئی بورڈنگ ہاؤس کو بھیجتے ہیں, کوئی ودوا آشرم کو بھیجتے ہیں. 5 آدمی مل کے کچھ کے ایک جگہ کے اوپر ایک بورڈنگ ہاؤس بنا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دسمبر تک وہ پورا ہو جائے گا. بیٹھے ہیں ادھر ادھر پیسے جا رہے ہیں. 7-8 لاکھ روپے کی یہ رقم 5 آدمیوں نے نکالی. تو ہم نے ایسا ایک اندازہ لگایا کہ گئے 15-16 سال میں ہماری اس جماعت نے, کہ جو 15 سال پہلے یہ جماعت اتنی چھوٹی تھی کہ ہارڈلی 10,000 آدمی بھی نہیں تھے, لیکن آج 55-54 ہزار آدمی ہیں. 52 ملین $52 ملین امریکن ڈالر, 5 کروڑ 30 لاکھ امریکن ڈالر جتنی رقم گئے 15-16 سال میں جماعت نے ایک یا دوسرے ڈائریکٹ انڈائریکٹ طریقے سے سخاوتوں میں دیے ہیں. اس میں آغا خان فاؤنڈیشن بھی ہے, اس میں اور بھی بہت سی ہیں. کچھ ایسی جگہ بھی ہیں کہ جہاں میں آپ کو ظاہر نہیں کرتا, لیکن خیال کرو کہ 14-16 سال میں $5.25 کروڑ کی ہماری جماعت نے سخاوت کی. ایسے تو بہت ہیں جنہوں نے ملین ڈالر دیے. 7-7.5 لاکھ, $5 لاکھ والے تو بہت ہیں. ایک آدمی آج ادھر بھی دارالسلام کے اندر گھوم رہا ہے کہ جس نے $7.5 لاکھ یونیورسٹی کے فنڈ میں دیے. ادھر ہے وہ بھی. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی. یہ ڈیولپمنٹ ہے, یہ پروگرس ہے, یہ ان کی محنت ہے. البتہ ہمارے بہت سے اسماعیلیوں نے البرٹا کے اندر پیسے گھمائے, ایڈمنٹن اور کالگری کے اندر بہت سے اسماعیلیوں کی ملکت چلی بھی گئی, بالکل صاف ہو گئے, لیکن 2 برس کے اندر پھر کھڑے ہو گئے. آج ایسے اسماعیلی بھی ہیں نارتھ امریکہ میں کہ جن کے خود کے ایروپلین ہیں, اور میں ان کے ایروپلین کے اندر وائز کرنے کی ٹرپ کے اوپر گیا ہوں. دینداروں, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حضرت امام اس میں یہ فرمان فرماتا ہے کہ تم سوچو کہ گئے تواریخ میں, تمہاری تواریخ میں, تمہاری પોતાની તવારીખને તપાસી જે પ્રગતિઓ થઈ છે તેને સમજવાની કોશિશ કરો. ہمارے اتحاد بھوتکال کے اتحاد میں بھی اور پریزنٹ اتحاد کے اندر میں نے دونوں تھوڑی تھوڑی آپ کو سیمپل کی چیزیں کہی ہیں.
भविष्य का ख्याल करो। मगर फिर इमाम कहते हैं कि तुम ये समझो कि इमाम कौन है और ईमान का मतलब क्या है। हमारी छोटी सी कौम है, गैर कौम में बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी दुनिया के लोगों के अंदर इतने बड़े बड़े लोग हैं, पैसे के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, कि हम उनके सामने कुछ नहीं। लेकिन हम कुछ नहीं थे, उसकी वजह से अब जो कुछ हो रहे हैं उसकी परसेंटेज और रेशो का भी उस चीज की निकालो तो दीनदारों, हमने 15-16 साल के अंदर जो उधर प्रगति की है वो बहुत बड़ी है। मेरा ये कहना कि हजरत इमाम ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर और खास तौर पे कनाडा के अंदर क्यों अपनी जमात को वसाया, उसमें कोई भेद है और वो भेद आपको फ्यूचर में पता लगेगा। आप कोशिश करो समझने की कि क्या भेद है। इमाम के फरमान आप पढ़ोगे तो आपको वो भेद का थोड़ा थोड़ा चितार मिलेगा। इमाम के फरमान पढ़ो, खास तौर पे जो कनाडा के अंदर फरमान हुए हैं वो फरमान पढ़ो। मौलाना हजरत इमाम ने हमको कैसी कैसी चेतवनियां दी हुई है, मौलाना हजरत इमाम ने हमको कैसा कैसा कहा हुआ है, और फिर उसके अंदर ऐसे इशारे भी रख दिए हैं कि भला हमारी 3 या 4 पीढ़ियां निकल जाएंगी। और इमाम ने एक जगह 100 बरस का जिक्र किया है कि 75-100 बरस के अंदर तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर से हमें बहुत कुछ पता लगेगा। मगर इसमें बहुत बड़ा राज है। आज तक हमारी कौम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, बल्कि गरीब में गरीब जो 20 देश हैं उनके अंदर बहुत से हमारे भाई बसते रहे, अभी भी हैं। मुझे मालूम नहीं है कि अब इथियोपिया के अंदर कोई इस्माइली है, मगर इस्माइली लोग इथियोपिया में भी थे। मैं बहुत वर्षों से इथियोपिया नहीं गया। असमारा के अंदर भी इस्माइली थे, अदीस अबाबा के अंदर भी थे। और आज दुनिया के अंदर जो 5 एकदम दुखी देश हैं उसमें एक इथियोपिया है। अभी भी उधर भूखमरा जारी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर देखो, ये इथियोपिया है, बांग्लादेश है, छोटे छोटे और देश हैं, रंगून को ले लो। इन देशों के अंदर, अफ्रीका के अमुक देश हैं, लोगों को खाना भी नहीं मिलता। जब 1972 के अंदर इदी अमीन ने लोगों को निकाला, कुछ इस्माइली लोग वैनकूवर में आए, युगांडा से लूटे फूटे आए। गवर्नमेंट ने उनको होटलों में रखा, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटलों में रखा, मामूली होटलों में नहीं। उनको पैसे दिए, उनको कपड़े दिए। मैकार्थी, एक मैडम मैकार्थी, वो अभी मिनिस्टर है उधर। मौलाना हजरत इमाम जब पहली दफा 78 में आए तो उसने इमाम ज़मान का बहुत सत्कार किया, वेलकम किया, बहुत मान तान दिया। ये मैडम मैकार्थी जो है वो इस्माइलियों की काफी दोस्त है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसने हमारी इस्माइलियों को रिसीव किया, इनको एड्रेस किया कि तुम फिक्र नहीं करो, हम बैठे हैं, तुमको कोई भी तकलीफ होवे तुम जरूर हमारे पास आना, वगैरह वगैरह। दूसरे बरस मैडम मैकार्थी वापस इसी तरह का एक एनुअल गैदरिंग बनाई गई कि युगांडा के जो रिफ्यूजीज थे उनको मैं मिलूं और पूछूं तुम्हें कोई तकलीफें हैं। टाइम हो गया और ये पहुंची नहीं, लगभग 6-7 मिनट लेट हो गई। जब इसने एड्रेस शुरू किया तो कहती है मैं बहुत दिलगीर हूं कि मैं इतनी लेट हो गई, लेकिन लेट होने का कारण बोलूं। मैं जब इधर आई अपनी गाड़ी रखने के लिए
تو گاڑی رکھنے کی پارکنگ نہیں تھی، اس کے لیے میں ڈھونڈتی رہی. تو میرے کو یہ پارکنگ کیوں نہیں ملی؟ یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ یہ آپ کی ہیں. ایک برس کے اندر اسماعیلیوں کے پاس اتنی گاڑیاں ہو گئیں کہ وہ میڈم میکارتھی کو اپنی پارکنگ کی جگہ نہ مل سکی. برس میں لوگوں نے، اسماعیلی لوگ ہیں نا ذرا موج شوق کرنے والے ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، موٹر بڑے بڑے بنگلے، سب کچھ عیش آرام کی چیزیں ہیں، درگاہی جتنے ہمارے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں. یعنی دنیا کے عیش آرام میں ہم پڑے، مگر الحمدللہ ساتھ ساتھ مذہب بھی اونچا رہا. اور مذہب نے کینیڈا کی جماعت کو پوشن دیا ہے، مذہب نے کینیڈا کی جماعت کو اسٹرانگ بنایا ہے، مذہب نے ان لوگوں کے اندر ہمت اور روحانی قوت پیدا کر دی. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جماعت خانے نہیں آتے. کالی بھیڑ تو ہوتی ہے، بلیک شپ جس کو کہتے ہیں نا، ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے. الحمدللہ بعض دوسرے جونے پرانے ملکوں میں دھرم گھٹ گیا، کینیڈا میں بڑھ گیا. پرابلمس بھی بہت ہیں. ایسے بھی آئسولیٹڈ کیسز ہے کہ جہاں میاں بیوی میں تفاوت رہتی ہے. 10 برس پہلے ہم لوگ اچھی طرح سے ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے تو عورتیں اور مرد یعنی وائف ہسبینڈ لڑتے رہے، کونسل کے اندر ڈیورس کیسز بھی آتے رہے. لیکن اب وہ سب چیزیں مٹ گئی، سیٹلمنٹ ہو چکی، دونوں سائڈ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کو جلدی کام مل جاتا تھا، مردوں کو نہیں ملتا تھا. اور یہاں سے جب لوگ گئے تو عورتیں عموماً گھر میں بیٹھتی تھیں اور مرد کماتے تھے. وہاں جا کے الٹا ہو گیا. عورت ساری زندگی بیٹھ کے مرد کا کھاتی رہے تو کچھ نہیں، لیکن جب عورت نے کمانا شروع کر دیا تو وہ آنکھیں دکھانے لگی کہ ابھی تم کون ہو مجھ کو کہنے والے، میں تم کو کما کے کھلاتی ہوں. الٹا ہو گیا معاملہ، عقل گھٹ گئی، دکھ بڑھ گیا. جب یہ عقل آتی ہے تو پھر دکھوں کا بھی کوئی پرابلم سالو ہونے کا کوئلہ نکل آتا ہے. تو دینداروں، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نیا ملک، لیکن اسماعیلیوں نے بڑی جلدی اس کو ایڈاپٹ کر لیا. یہ امام زمان کی رحمت سے، حضرت امام کی دوربنی سے، حضرت امام کی گائیڈنس سے اور اس کی دعاؤں سے ادھر اس کو جما دیا. یہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، میں بھی ہوں، اس ملک کے اندر آغا شاہ خلیل اللہ، مولانا امام سلطان محمد شاہ کے دادا حسن علی شاہ کے ابا جان تھے. مولانا شاہ امام خلیل اللہ کے زمانے سے افریقہ میں جماعت آ کے بسی اور سب سے پہلے مسقط اور عمان کی جماعت زنزبار میں آ کے چھیڑی. اس بات کو 200 برس ہوئے. 200 برس سے ہماری اسماعیلی جماعت نے ادھر آ کے وساحت کی. اور افریقہ کے اندر وہ زمانے میں سب سے بڑا سینٹر زنزبار تھا، کیونکہ زنزبار کی جو سلطنت ہے تھی وہ مسقط اور عمان کی فیملی والوں نے آ کے شروع کی. آہستہ آہستہ اسماعیلی بڑھتے گئے. مولانا حسن علی شاہ ماں کی، حسن علی شاہ ماں باپ کی جو ماں تھی، ماتا سلامت پیر ماتا سرکار، ان کو اپنے لڑکے نے یعنی امام حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جوما دیا تھا. اور پیری جوما دے کے ایران سے مسقط بھیجا. عمان آئی، وہاں سے گوادر گئی، گوادر سے پتنی اور ماڑا ہو کے، پتنی اور ماڑا بلوچستان میں ہے، پھر کراچی گئی، سندھ کے اندر گھومی اور بامبے بھی گئی. کچھ میں وہ زمانے کے اندر جماعت کے اندر کچھ مذہبی جھگڑا ہو گیا تو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اسپیشلی اس جھگڑے کے کارن سے اپنی ماں کو پیری جوما دے کے تو بھیجا. یہ ایک ہی پیر ہیں کہ جو 22 آدمی ہیں، وگرنہ ہمارے پیری لسٹ کے اندر کسی اور بائی کو پیری جوما نہیں ملا. تو متا سرکار جب مسقط عمان گئی
تو اس وقت انہیں یہ فرمان کرنے بھی پڑے اور ان کو پتہ بھی لگا کہ کچھ اسماعیلی دیشاٹن کر کے ایسٹ افریقہ گئے ہیں. یعنی ہماری وساحت لگ بھگ 200 سال سے ہے. اس کے بعد حسن علی شاہ ماں باپ نے ہندوستان جا کے انڈیا کے اسماعیلیوں کو پش کیا کہ تم لوگ جاؤ ادھر. آج جو ہم صبح کی جو 4 تسبیحاں نکالتے ہیں، مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے ہم کو یہ 4 تسبیحاں افریقہ والوں کے لیے ہی صرف حکم تھا. کچھ میں سے 100 آدمیوں کی آسرے ایک ٹولی اسماعیلیوں کی افریقہ جانے کے لیے نکلی. آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے جب فرمان کیے تو 100 آدمی لگ بھگ تیار ہو گئے. یہ لوگ ڈھاؤ میں بیٹھ کے ادھر سے بامبے سے نکلے. مہینہ سوا مہینہ ان کو زنزبار پہنچنے میں لگ گیا. لیکن کچھ سے یہ اسٹیمر میں جب بامبے آئے، ان کو پتہ لگا کہ مولا بامبے کے اندر واڑی میں جماعت مضبوط ہوتی گئی، بڑھتی گئی، دنیا میں بھی دین کے اندر بھی. 1905 میں مولانا شاہ سلطان محمد شاہ جب دوسری مسافری کے اوپر زنگبار میں گئے تو 1905 میں مولا نے فرمان کیا کہ یہ جو سمی سانج کی جو 4 تسبیحاں ہیں وہ تم آج سے پروڑیے کی صبح کی دعا کے بعد نکالا کرو. اور اس دن سے 1905 سے یہ تسبیحاں ہم نے صبح کی نکالنی شروع کی. یہ تسبیحاں انڈیا پاکستان میں نہیں تھیں. حضرت امام شاہ کریم جب دادی نشین ہوئے اور انڈیا میں گئے، اور اس سے تھوڑا ٹائم پہلے جب 1946 میں ڈائمنڈ جبلی ہوئی، اس اپنگا جماعت خانے کی جگہ کے اوپر مولانا سلطان محمد شاہ کا جو تخت طولہ ویدی کا تھا، جو یہ نیچے پڑا ہے وہ یہاں پڑا تھا. یہ جدھر ٹاور ہے، ٹاور کی جگہ ہے کہ جہاں وہ تولنے کا کانٹا تھا جو یہ نیچے پڑا ہے. اور میری آنکھوں دیکھے واقعات آج بھی میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ڈائمنڈ جبلی جیسے سامنے ہوتی ہے. اس وقت 350 سے 400 جتنے اسماعیلی ہندوستان سے آئے تھے، اور یہاں جب انہوں نے دیکھا کہ صبح کی یہ 4 تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں تو مولا کے پاس انہوں نے عرض کی کہ ہم بھی پڑھے. تو سلطان محمد شاہ نے ان کو منع کیا، کو جواب نہیں دیا، منظور نہیں کیا. لیکن حضرت امام جب جامع بدلایا تو شاہ کریم نے ان کو اجازت دی، اچھا تم بھی پڑھو. تو حضرت امام کے جامع کے اندر انڈیا پاکستان میں یہ تسبیحاں شروع ہو گئی. آج انڈیا پاکستان کے اندر بھی دیشاٹن کا مادہ ہو گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری سارے اتحاد میں ہمارا جو امام حاضر ہوتا ہے وہ ہمارا مالک ہے. وہ ایک ہی نور ہے، اگرچہ جامع جدے جدے ہیں، مگر زمانے کے حساب سے وہ ہمیں دورونی دیتا ہے اور زمانے کے حساب سے ہم پرگتی کرتے ہیں. آنے والے 100 برس اسماعیلی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھے برائٹ برس ہیں. جبکہ آنے والے 100 برسوں کے اندر دنیا میں بھوک مرا بہت ہوگا اور روگ چاڑا بیماریاں بہت ہوئیں گی، زلزلے دھرتی کمپ بہت آئیں گے، فلڈ بہت آئیں گے، بیماری پھاٹے گی، لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا، پینے کا پانی نہیں ملے گا. آنے والے 100 برسوں کے اندر دنیا بے حال ہو جائے گی. لیکن آنے والے ان 100 برسوں کے اندر اسلام کا ستارہ چڑھتا رہے گا. نیکسٹ ایئر یعنی نیکسٹ سینچری، مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ نیکسٹ سینچری از اسلام برائٹ سینچری. اور اس کے اندر اسماعیلی لوگ اسلام کے اندر برین کی طرح ہے. اسماعیلیوں کو بہت کام کرنا ہے. کینیڈا کے اندر بسانے کا کارن بہت سے ہیں. میں وہ راز وہ بھید میں نہیں کہنا چاہتا، اور میں نے کل کہا کہ میں کروں گا بھی نہیں. لیکن آپ کو میں ڈائریکشن دیتا ہوں کہ مولانا حضرت امام کے وہ فرمان کہ جو کینیڈا میں کیے گئے ہیں آپ وہ پڑھو گے اور کوشش کرو گے سمجھنے کی تو تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ آئے گی. بھلا میں آپ کو ایک بات کہوں، ایک اشارہ کرتا ہوں، اگر آپ سمجھ سکو تو. میں نے گئی کل بھی ایسا انگلی کر کے کہا تھا کہ یہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں ان کا بھوشیہ کیا؟ جو 40 برس کے اوپر ہیں وہ تو یہاں کچھ بھی کر کے روز کے 2-5 ہزار شلنگ پیدا کر لیتے ہیں،
اور جس کے پاس آج سے 20 برس پہلے کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج ان کے پاس لاکھوں شلنگ ہیں. مگر ٹھیک ہے، مولا آپ کو اور بھی دے دے، برکت دے دے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو ایمان بھی مضبوط دے دے اور مولا آپ کو دست السکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے اوپر راضی رہے، میری دعائیں ہیں. لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں، آپ نے خوب پیسہ کمایا اور بھی کماؤ گے، یہ ملک کے حالات روز بروز اچھے ہوتے جائیں گے. فیوچر اچھا ہے تنزانیہ کا، بہت اچھا ہے اکنامکلی. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے یہ جو بچے، یہ جو اولاد ہے کہ جو آج 15-16 سال سے نیچے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر سے میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 70-80 کے 100 برس کی لائف میں پہلے 20 یا 25 برس ہی ہوتے ہیں. 2500 کسی کے، چلو 25 لے لو. یہ 20-25 برس جو بچپن اور جوانی کے ہیں، فیوچر سے میرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی 70-80 کے 100 برس کی لائف میں پہلے 20 یا 25 برس ہی ہوتے ہیں. 2500 کسی کے، چلو 25 لے لو. یہ 20-25 برس جو بچپن اور جوانی کے ہیں، یہی وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم کے اندر ایک انسان ایجوکیشن لے سکتا ہے اور اس کے اپنے برین کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایک دفعہ اس نے اچھی ایجوکیشن لے لی تو ساری زندگی اس کا برین جو ہے وہ پروگرس کرتا رہتا ہے، ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اگر یہ عمر اگر خراب ہو گئی تو زندگی بھر وہ آدمی پھر اونچا نہیں آ سکتا. ہوشیاری چالاکی دوسری چیز ہے، ایجوکیشن اور چیز ہے. میں ہوشیاری چالاکی کی بات نہیں کرتا، میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں. تو بھلا پڑھے لکھے نہیں، بہت چالاک ہیں. میں جس آدمی کا نام لیا ادھر، نام نہیں لیا الحمدللہ، لیکن ایک آدمی جس کو بھی لیے میں نے کہا کہ اس نے $7.5 لاکھ ادھر کے یونیورسٹی کے فنڈ میں دیے، جو آج کل یہاں ہے. پڑھا لکھا نہیں ہے، بالکل نہیں، انگلش کا ایک لفظ نہیں جانتا اور گجراتی بھی معمولی. مگر اس کے پاس دیکھو خدا نے اس کو کتنی دولت دے دی. ہوشیاری چالاکی اب بڑے لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن جو ایجوکیشن ہے نا وہ اور چیز ہے. ایجوکیشن کیا ہے کہ انسان کے برین کو سٹیبل بناتی ہے. عقل انسان کے اندر جاگرت ہوتی ہے. اگر رائٹ طریقے کی ایجوکیشن دی جائے تو وہ بچے اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی ڈیولپ کرتے رہیں گے. زمانے کے حساب سے ان کی دوڑ قائم رہے گی. وہ لوگ کے جو ہوشیار چالاک ہیں مگر ابھن اور ان ایجوکیٹڈ ہیں، وہ پیسہ پیدا کر لیں گے لیکن زمانے کی دوڑ اور سپیڈ کے ساتھ نہ خود چل سکیں گے نہ اپنی اولاد کو چلا سکیں گے. اس کے لیے بہت سی فیملیز کے اندر بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا گیا ماوتر میں، تو بچے رستہ ہٹ جاتے ہیں، ایسٹرے ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن ٹوٹ جاتی ہے ماتا پتا کی بے درداری کے کارن سے. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے یا دھرم کے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا آدھا گناہ ماتا پتا کے اوپر ہے، آدھا گناہ جماعت کے لیڈروں کے اوپر ہے. ان لیڈروں کے اندر کونسلیں بھی ہیں، ایسوسیشن بھی ہیں اور مکھی کمیٹیاں بھی ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مشنری بھی ہیں. کیوں کہ انہوں نے جماعت کو رائٹ کائنڈ کی دوربنی نہیں دی، یا ضرورت کے وقت جو گائیڈنس کی ضرورت تھی وہ نہیں ملی. اس کے لیے بہت سے بچے بے ایمان ہو جاتے ہیں یا رستے سے ہٹ جاتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن اچھی طرح سے لیتے ہیں نہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ جو بچے آج ادھر ہیں تنزانیہ کے اندر 20 برس کے نیچے کی عمر کے، ان لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ یہاں آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی ایجوکیشن نہیں مل سکتی، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کے کوئلے ضرور ہیں، میں نے آپ کو اشارے کیے ہیں. امام زمان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے امام نے اس ڈیولپ کنٹریز کے اندر جماعت کو بسایا. لگ بھگ 20 سے 25 ہزار اسماعیلی سارے یورپ کے اندر، 54,000 جتنے 50 لے لو، ادھر تھوڑا کم کر دو، یعنی 2.25 لاکھ اسماعیلی آج یورپ
امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا کے اندر ہیں۔ ٹرینیڈاڈ میں اسماعیلی گئے ہیں، برازیل میں اسماعیلی گئے ہیں، چلی میں اسماعیلی گئے ہیں، 5-5 7 ہیں، لیکن ہیں ارجنٹینا کے اندر اسماعیلی گئے ہیں۔ ان کنٹریز میں اسماعیلی لوگ پھیل رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ آج جو ہماری یہ پروجا ہے جس کی عمر 20 کے نیچے ہے، اس پروجا کی فکر کرو۔ 2 فکریں، ایک تو ان کے ایمان کی فکر کرو کہ وہ اچھے مضبوط ایمانی بن سکیں۔ جو بچے روز جماعت خانے نہیں جاتے دینداروں، نہ وہ اچھی طرح ایجوکیشن لے سکیں گے، نہ وہ سوسائٹی کے اندر اچھی نام نہ پیدا کر سکیں گے۔ ماوتر کو ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف دھیان کر سکے۔ لاکھوں شلنگ کما کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکیں گے۔ لاکھوں شلنگ سے دی ہوئی ایجوکیشن جس کے اندر مذہب کا کوئی انش نہیں، وہ بیکار ہے اور کوئی کام کی نہیں ہے۔ بچوں کو مذہب بھی سکھاؤ، ان کو اچھی ایجوکیشن بھی دو، اور ان کو اپنا اتہاس پڑھاؤ، ان کو اپنے مات پتا کی کرنی کماؤ سب دکھاؤ۔ ان کو بٹھا کے ہر ماوتر کے اوپر میں یہ فرض ڈالتا ہوں امام کے کہنے سے۔ امام کہتے ہیں کہ تم ان کو اپنی تاریخ بتاؤ، اپنی ہسٹری بتاؤ، اپنی پرانی کا بتاؤ۔ تو اس کے اوپر سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ہر روز ایک دفعہ 1 میل لنچ ہوئے کہ رات کا ڈنر ہوئے یا صبح کا بریک فاسٹ ہوئے، کہ جو پاسبل نہیں ہے کیونکہ بچوں کو اسکول جانا ہوتا ہے، لیکن دن میں 1 دفعہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور اس وقت کھاتے کھاتے اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنی فیملی کا، اپنے چاچاؤں کا، اپنے ماموں کا، اپنے نانا کا یہ ذکر کرو کہ میرا باپ کون ہے، تمہارے دادا کون ہے، تمہارے دادا نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تمہارے دادا کے باپ نے ادھر آیا کبھی کیا اٹھایا۔ ان لوگوں کو اپنی ہسٹری بتاؤ، ان کو کہو کہ تمہارے باپ دادا نے کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ 200 برس پہلے آغا شاہ خلیل اللہ کے زمانے سے جب جماعت ادھر آئی تو میں چھوڑ دی گئی، اور جدھر آج اسماعیلیہ ایسوسی ایشن کی آفس جو ہے نا، یہ جگہ جہاں اسکول بن گئی، یہاں جماعت خانہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جماعت خانہ 30 یا 31 میں بنایا گیا، جس کو آج ہم سٹی جماعت خانہ کہتے ہیں۔ ایک اور ایسا بزرگ شخص تھا، گزر گیا ہے، وارث صالح حاجی، اس نے مجھے بتایا مشنری صاحب کہ میں جب ادھر آیا 12 سال کی میری عمر، باغا مویو اترا، وہ بھی لگ بھگ 90 کے 92 برس کی عمر میں گزر گئے ایرنگا میں۔ باغا مویو سے ایرنگا تک پاؤں سے گئے، پاؤں سے، اور ایرنگا میں اس وقت کوئی بھی اسماعیلی نہیں تھا، اور وہاں جا کے اس نے چھوٹی سی ایک دکان کی۔ تمام جتنا بھی تانزانیہ کا بھر ہے، یعنی جہاں جنگل تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی نہیں تھے، ایک چھوٹا چھوایا ہٹ رکھ کے افریقن لوگ رہتے تھے، ان کے اندر جا کے ہمارے بزرگوں نے اس تانزانیہ کے اندر، خاص طور پہ تنگانیکا کے اندر، اور ادھر بھی زنزبار میں اور طیبہ میں بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں کی، اور افریقنوں کو انہوں نے مال سپلائی کر کے اور یہ سروس شروع کی، ٹریڈ شروع کی، ٹریڈ روٹ شروع کی۔ تنگانیکا کی ڈیولپمنٹ کے اندر اسماعیلیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جتنی تنگانیکا میں آج تک ڈیولپمنٹ ہو چکی، اس کے اندر میں ڈرتے ڈرتے بولوں تو 50-60% اسماعیلیوں کا پھاڑا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا۔ یہ چیزیں آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سکھائی؟ کسی بچے کو آپ نے کہا کہ تیرے باپ نے، یعنی میں نے جو آپ کی بات کی کرتا ہوں، میں نے آج یہ سکھ شانتی، یہ مال و دولت جو دیکھا ہے تو اپنے باپ کی کمائی کی وجہ سے دیکھا ہے۔ ان بچوں کو بتاؤ کہ تمہارے دادا نے، تمہارے پردادا نے اور اس کے باپ دادا نے ادھر اس ملک میں کیا کیا۔ پھر ان کو انڈیا کی ہسٹری سناؤ کہ کس طرح یہاں آئے تھے، روٹیاں باندھ کے آئے، 1 مہینے تک کچی پکائی ہوئی روٹیاں اچار کے ساتھ کھاتے رہے۔ مولو فادر مجھ کو کہتے تھے کہ مشنری صاحب، میں جب ہی نکلا ادھر سے کچھ مانڈوی کے رہنے والے تھے، مجھے کہتے کہ میں نے باجرے کی 30 روٹیاں بنائی، باجرے کی 30 روٹیاں، اور
केरी का आथना ये लेके ढाव में बैठे और ढाव में 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने के अंदर ये 30 रोटियां आखिरी 2-3 दिन तो खत्म हो गई और भूखे रहे थे। कच्छ से जनबाद तक 1.5 महीना लगा। आज हम 5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उन्होंने कितनी तकलीफें उठाई। ये अपने बच्चों को सिखाओ कि इन्होंने ये तकलीफें ईमान के साथ, जैसे ही वो लोग रोटी कमाते थे, अकेली दुकान, कोई दूसरा इस्माइली नहीं, अकेला आदमी, वाइफ भी नहीं, क्योंकि उनको कच्छ छोड़ के आए। साले हाजी कहते थे कि रात को जितना विकरा होवे उसका हिसाब करके एक दफा 10 वन निकाल के जुदी कर डाले। पेटी बनाई थी 10 वन की। फिर दुआ शफा के, मेहमानी के पैसे दूसरी पेटी के अंदर रख दे रहे। और पेटी का थी मिट्टी के छोटे छोटे मटके, ये पेटी बना देते थे, उसको बंद कर देते थे और ऊपर दवाती की तरह ऊपर एक शेर था, उसमें पैसे डाल दे रहे। 3 वक्त की दुआ पढ़े, मौला को याद करे, 10 वन बराबर देवे। और इस जंगल के अंदर भी अपने मौला को वो भूले नहीं। उन लोगों की ये दुआएं, बरकतें, उन लोगों की ये रूहानी कुव्वत और ताकतें थी कि आज तंजानिया की जमात आबाद हो गई। जब लोग इधर से 71 में जाने के लिए निकले, कभी 36 से 37 हजार इस्माइली थे तंजानिया के अंदर। उन बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं। रास्ते में सी मिलते थे तो याली को याद करके खड़े रहते थे। 3 दफा सी ने हमला करते करते, वारस साले हाजी कहते हैं, 3 दफा हमला करते करते मुझे छोड़ दिया। मैं मौला को याद करता था कि धनी, तेरे फरमान से मैं इधर आया हूँ, मेरी हिफाजत तेरी जोखमदारी है। और सी सामने खड़ा है, चंद फुट के फासले के ऊपर। मैं बिल्कुल बुत की तरह खड़ा हो गया और मौला को याद करता रहा। सी गर्दन झुका के चला गया। 1 दफा नहीं, 3 दफा। इस तरह हमारे लोगों ने दुख उठाए, तकलीफें उठाई। ये हमारे इतिहास का एक भाग है। कच्छ काठियावाड़ के लोग भी बहुत दुख उठाए उन्होंने। लेकिन यहाँ जब इमाम ने जमात को डाला, आगा शाह अली शाह ने फरमान किया कि तुम जाओ अफ्रीका, तो उसके अंदर एक मकसद था, उसका भेद था कि अफ्रीका के अंदर ये जमात जाएगी, 100-150 वर्ष के अंदर इतनी मजबूत हो जाएगी कि मुझे जो काम करना है दैत कालिंगा के टाइम के ऊपर, उस वक्त मुझे जमात कैसी चाहिए, वो जमात मुझे कहाँ तैयार करनी है। इंडिया पाकिस्तान की ताकत नहीं कि इमाम ज़मान के वो स्टैंडर्ड के ऊपर के दैत कालिंगा के साथ 125 साल के बाद जब मौला लड़ाई करेगा और दुनिया के अंदर अपना राज कम करेगा, वो वक्त जो इमाम को जो ऑफिसर चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्लास नहीं है कि वो पैदा कर सके। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के अंदर साइंस की वो डेवलपमेंट नहीं। इमाम ज़मान ने 200 वर्ष पहले इस चीज को देख के हिंदुस्तान से अफ्रीका के अंदर जमात को डाला, यहाँ नर्सरी बनाई और यहाँ जमात ने 100-150 वर्ष की वसाहत में डेवलपमेंट की। हमारी औकात क्या थी? हम इस्माइली लोग जो कच्छ काठियावाड़ में इधर आए, वो सब के सब लगभग 100% गरीब थे, भिखारी की तरह। बिल्कुल उनके घरों के अंदर लकड़ियों और कोल से जलाने के पैसे नहीं थे। उनके घरों के अंदर कपड़े धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं थे। इस गरीबी की हालत के अंदर वो लोग इधर आए। आज जो बड़ी बड़ी मोटरों और बंगलों में आप लोग घूमते हो, आपके बाप दादाओं की ये हालत याद करो कि उनके पास कपड़े धोने के लिए साबुन के पैसे नहीं थे और आज आपके पास 5-5, 10-10 लाख शिलिंग की तो गाड़ी में फिरते हो। आपके घरों के अंदर 50 लाख का फर्नीचर है और करोड़ शिलिंग के मकान में रहते हो, मगर तुम्हारी ही 5वीं 6ठी पीढ़ी के ऊपर तुम्हारे दादा के पास खाने के पैसे नहीं थे, कपड़े धोने के साबुन के पैसे नहीं थे। इमाम ने रहमत करके जब यहाँ बसा दिया, आहिस्ता आहिस्ता दुआएं देने लगा। 9 मुसाफरियां इमाम ज़मान ने की, सुल्तान मोहम्मद शाह ने 9 मुसाफरियों में आके जोरवनी दी, दुआएं दी और दिन ब दिन जमात चढ़ती रही, मजबूत होती गई। काउंसिलें बनाई, जमातें बनाई, जमात खाने बनते रहे।
ایجوکیشن کے لیے فرمان ہوئے ایجوکیشن لیتے رہو. انڈیا پاکستان سے افریقہ والوں کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا رہا, لیکن کینیڈا میں ادھر سے نرسری نکال کے سامنے ادھر چھوڑ روک دیے. انڈیا پاکستان کے اسماعیلیوں کی جو حالت تھی ان کو افریقہ کے لیول میں آنے کے لیے ٹائم لگے گا, لیکن امام نے وہ سارا لاٹ ادھر جو تھا اب اس کو کینیڈا میں لگایا. کینیڈا کے اندر ہمارے جوان نیکسٹ 100 ایئرس میں اس طرح سے تیار ہوں گے کہ مولانا حضرت امام کو جب وہ بھینس کالنگا کے ساتھ لڑائی کرے گا, جب وہ اس زمانے کے اندر 21 سینچری آ رہی ہے اور 22 سینچری کی بگننگ کے اندر جب یہ بناؤ بنیں گے تو دینداروں اس وقت امام زمان کے حضور میں جو لیڈرز کی کریم ہوگی وہ کینیڈا سے ہوگی. ابھی بھی بہت سی چیزیں جو آپ نہیں سمجھ سکو گے, کہیں نہیں جا سکتی پبلک میں, مگر میں نے آپ کو بہت سے اشارے کیے. آپ اپنی اس اولاد کا فکر کرو کہ ان کو اچھی ایجوکیشن مل سکے, اور کیسے ملے, کہاں ملے, وہ آپ جانو. امام نے بہت سے اس کے فرمان کیے ہیں, سمجھو ان چیزوں کو, اور امام زمان کی بندگی کرو, 10 برابر دو, روز جماعت خانے آ کے عبادت کرو, اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگو, مولا میری اولاد کا ایمان سلامت رکھ. اور ایمان کے لیے جامعات کے اندر اپنی اولاد کو لے کے آؤ, ان کو مذہب سکھاؤ, تو انشاءاللہ مولا ضرور رحمت کرے گا. ہمارا فیوچر بہت اچھا ہے. مولا آپ کو سکھی کرے, آباد کرے, فرمان بردار مومن بنانے, دفتر سکریت میں پورا رکھے, مشکلیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, بلائیں, آفتیں, شیطانی اثرات, غریبی وغیرہ دور کرے. دین میں, دنیا میں مولا آپ کی چڑھتی کرے, مولا آپ کو دین دنیا میں مضبوط کرے, مولا آپ کی آل اولاد کو جیسا وہ چاہتا ہے ایسا بنانے کا لائق بنائے. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, 10 سکریت میں پورا رکھے, صبح شام جماعت کے اندر آ کر عبادت بندگی کی مولا قوت دے دے, جماعتوں میں, کنبوں میں صلاح سمت اور محبت اور اتفاق دے دے. مولانا حضرت امام